أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورہ البقرہ آیت نمبر 186. وصلی اللہ علی النبی الکریم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان کو جواب دینا میں بہت قریب ہوں. کوئی قریب چیز جتنی بھی قریب ہو وہ بعض اوقات براہ راست بندے کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. مثلا بندے کی اپنی آنکھ اس کی کتنے قریب ہے کہ وہ خود آنکھ ہے، تو وہ نظر نہیں آتی بندے کو، جتنا چاہے وہ دیکھے. البتہ کوئی ایسے طریقے اپناتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی آنکھ کو دیکھ سکے، تو اللہ تو اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو اللہ کو بھی پانے کے طریقے ڈھونڈنے چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ جو لفظ عبادی ہے نا، میرے بندے، یہ لفظ عبادی ویسے تو قرآن میں 17 دفعہ آیا ہے، لیکن براہ راست جس طرح اللہ نے پیغام بھیج کر کوئی بات کی ہو نا کہ میرے بندو یہ سن لو، میرے بندو یہ تمہیں خبر دے رہا ہوں، یہ قرآن میں یہ تقریباً 5 دفعہ آیا ہے. ایک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ایک یہ، اور ایک ہے قُلْ لِعِبَادِي سورہ ابراہیم آیت نمبر 3 میں، اور ایک ہے نبِّ عِبَادِي سورہ الحجر آیت نمبر 49 میں، اور ایک سورہ العنکبوت آیت نمبر 56 میں، یا عبادی الذین آمنوا، اور ایک سورہ الزمر آیت نمبر 53 میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا. تو یہ 5 دفعہ رب کریم فرماتے ہیں، 5 دفعہ عبادی کے لفظ سے اللہ پیغام دیتے ہیں. اور یہ پیغامات میں صرف پہلی آیت یہی ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب آپ سے میرے بندے سوال کریں تو میرے بندوں کو جا کر بتا دو، انی قریب، میں بہت قریب ہوں. حتیٰ کہ اگر دن قیامت جب رب کریم کی زیارت سے موحدین مستفید ہوں گے، جس طرح کہ قرآن پاک میں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جنتیوں کو اللہ جنت تو دیں گے اور کچھ زیادہ بھی دیں گے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. اور اسی طرح وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ چہرے اس دن اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو وہ تو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ اچھا ہمارا رب اتنا قریب تھا. یوں سمجھیں کہ کسی کی گود میں بیٹھ کر بندے کو احساس نہ ہو کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. تو رب کریم تو پوری کی پوری کائنات یہ اللہ کے سامنے یوں ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں سب کچھ کسی کی ہتھیلی پر ہوتا ہے. تو کتنا قریب ہوتا ہے بندہ. والسماوات مطویات بیمینہ. تو اس وقت کیسی جو عجیب سی کیفیت طاری ہوگی کہ ہم تو گناہ کرتے رہے اور اللہ کے سامنے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. جس طرح ہمیں اپنی قریب کی چیز نظر نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں. تو اس لیے فرمایا میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں نا کہاں ہے ہمارا رب، تو فإنی قریب، تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ان کو بتا دو کہ جب کوئی داعی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کر سکتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے ہی قبولیت مانگا کرو.
وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ہی ایمان رکھنا، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کو رشد عطا ہو، بھلائی عطا ہو، ہر قسم کی خیر ہی خیر ان کے پاس ہو۔ یہ اللہ کے ایک پیغام ہے۔ اور اسی طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 میں اللہ اپنے بندوں کو براہ راست پیغام بھیج رہے ہیں، یا عبادی کے لفظ سے، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ قل فرما دیجئے میرے پیغمبر میرے بندوں کو، یا الذین آمنوا، جو میرے پر ایمان لے، یقیم الصلاۃ، نماز کو صحیح پڑھتے رہنا، یعنی یہ صبح و شام کے عبادات جو بدنی ہیں ان کو پورا کرنا صحیح کر کے، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور مالی عبادات یعنی خرچ کرنا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تو ہم نے ہے، پھر ہم تم سے لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہمیں ضرورت نہیں ہے، صرف تمہیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے کتنا بنتے ہو۔ خرچ کرنا جو ہم نے تمہیں دیا ہے، چھپ کر بھی اور علانیہ بھی، چھپ کر اس لیے کرنا تاکہ ریا کا ڈر نہ ہو، اور علانیہ اس نیت سے کر سکتے ہو تاکہ دوسروں کو ترغیب بھی ہو۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، رب کریم فرماتے ہیں کہ اس دن سے پہلے پہلے یہ کام کرنا جس دن ایسا دن آ رہا ہوگا، لا بیع فیہ، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، بندے کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں خرید لوں گا، خرید نہیں کر سکتا تو محنت مزدوری کر کے کچھ نہ کچھ تو بنا لوں گا۔ فرمایا وہاں کوئی صورت خرید و فروخت کی نہیں ہوگی، ولا خلال، اور نہ وہاں دوستیاں کام آئیں گی حقیقی، جب تک اپنے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ اس سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 میں اللہ اپنے بندوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا میں قریب ہوں، دوسری آیت میں فرمایا نماز اور صدقات یعنی مالی اور بدنی عبادات میں پورا اترنا، اور تیسری دفعہ جب فرمایا سورہ الحجر آیت نمبر 49 میں نبئ عبادی انی انا الغفور، بندے کو خیال آتا ہے نا کہ میں مال عبادت اور بدن عبادت پتہ نہیں کیسے کر سکتا ہوں، حق نہ ادا کر سکوں گا، تو فرمایا یہ بھی یاد رکھنا میرے بندے، میرے بندوں کو جا کر یہ بھی خبر دے دو، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو جا کر بتا دو بے شک میں اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہوں۔ تم اپنی طرف سے کوشش تو دکھانا نا، باقی میں اللہ معاف کرنے والا بھی زیادہ ہوں، یہ فیسیلٹی بھی رکھ دی ہے، یہ تمہارے لیے فائدہ بھی رکھ دیا ہے، قانون بنا دیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی اوپر نیچے کوتاہیاں کمیاں پیشیاں میں اللہ معاف کرتا رہتا ہوں۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ الرحیم، مومنوں پر رحمت جو کرتا ہوں، یعنی جو پورا کا پورا ایماندار تو ہو نا، ہماری طرف تو آئے تو صحیح، ہمارا بن کر تو دکھائے، بس پھر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی تو میں معاف کرتا رہوں گا۔ پہلی آیت میں فرمایا میں قریب ہوں، دوسری آیت میں فرمایا مالی اور بدنی عبادت میں پیچھے نہ ہٹنا، تیسری آیت میں فرمایا کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں، ان کو کہہ دینا اپنی طرف سے کام پورے کرنا، باقی میں اللہ تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 53 میں فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ فرما دیجئے میرے بندوں کو، قُلْ لِعِبَادِي، یہ بھی اللہ تعالیٰ براہ راست بندوں سے خطاب کر رہے ہیں، اے میرے بندوں کو فرما دے میرے پیغمبر، یقول التی ہی احسن، کوئی بھی بات کرنا نا زبان سے تو وہی طریقہ اختیار کرنا جو اچھا ہوتا ہے، یعنی اللہ کریم براہ راست بندوں کے اخلاق کو ترتیب دے رہے ہیں کہ جب زبان سے کچھ نکالو نا وہی طریقہ کہنا جو اچھا ہو۔ قل لعبادی یقول التی احسن، عقیدے میں سب سے اچھا کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی توحید، عقیدے میں سب سے اچھا کیا ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جتنا بھی اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے بس قرآن ہی طریقہ اچھا ہے۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے احسن بات نازل کیا، تو بس قرآن ہی کو اپنی زبان بنا لو۔ وقل لعبادی یقول التی ہی احسن، یہ اللہ تعالیٰ براہ راست بندوں کو پیغام بھیج رہے ہیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، تمہاری اسی زبان کو خراب کر کے شیطان تمہارے اندر پھوٹ ڈالے گا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیونکہ شیطان ہے جو انسان کے لیے کھلا دشمن، وہ چاہتا ہے کہ زبان کو خراب کر کے بدعات کفریات شرکیات تو پھیلائے صحیح، اور بد اخلاقیاں بھی اسی کے ذریعے پھیلائے۔
شیطان اسی زبان کے ذریعے تمہیں بہت زیادہ گرائے گا۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ سب سے زیادہ جو انسان جہنم میں جا رہے ہوں گے وہی زبان کے کٹاؤ کی وجہ سے جا رہے ہوں گے۔ اللہ یعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست پیغام بھیجا۔ یہ چوتھا پیغام تھا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 کے اندر۔ پہلا پیغام کہ میں قریب ہوں، دوسرا کہ نماز اور مال کی عبادت پوری کرنا، تیسرا کہ میں معاف بھی کر سکتا ہوں، چوتھا کہ اپنی زبان کو خوب اچھا کر کے چلانا، اور پانچواں پیغام سورہ العنکبوت آیت نمبر 56 میں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو میرے ان پیغاموں پر کوئی عمل نہ کرنے دینا تو پھر میری زمین تو بڑی وسیع ہے، کہیں اور چلے جانا، ضروری تو نہیں ہے کہ اپنی کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے ایسی جگہ ٹکے رہو جہاں تمہیں میری طرف کوئی آنے نہ دے، جہاں میری عبادت ہی نہ کرنے دے، تمہارا اپنا زور تو صرف ہو، تمہاری زبانوں کو بند کر دیا جائے، تمہارے جسموں پر پابندیاں لگا دی جائیں کہ نہ ہلیں نہ جلیں، تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ ہجرت کر لینا، اس جگہ کو ہی چھوڑ جانا، مجھے پھر بھی نہ چھوڑنا، یا میں کیونکہ بندے میرے ہو، تم نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، کیونکہ جب بندہ زبان کا اچھا ہو جائے اور مسئلہ حق بیان کرنا شروع کر دے اور اسی طرح عمدہ اخلاق رکھنا شروع کر دے تو یہ شیطان کو اچھا نہیں لگتا، پھر لوگوں کو طرح طرح سے ان کے خلاف ابھارنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو یہاں سے مارو، اس کو پکڑو، جس طرح کہ سورہ الجن میں ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، جب بھی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے تو سارے لوگ اپنے اختلافات بھول کر اسی کے خلاف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ چوروں ڈاکوؤں کو لوگ چھوڑ دیں گے لیکن اس کو موحد کو مارنا شروع کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جنتی جب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو وہاں ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے ہوں گے، سورۃ طور میں ہے 27ویں پارے میں کہ وہ کہیں گے کہ شکر ہے کہ ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں، کیونکہ اور تو جو بھی تھا ہمارے زبان پر یہ جاری رہتا تھا وَإِنَّا كُنَّا نَدْعُوهُ مِن قبل، کہ ہم اپنے اللہ کو پکارنے والوں میں سے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے چاہے دنیا کچھ بھی ہمارا کر دے۔ تو فرمایا میرے بندوں میری ہی عبادت کرتے رہنا، مجھے ہی پکارتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے پانچواں پیغام دیا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اور یہ 6 دفعہ پیغام آئے، تو یہ چھٹا پیغام یہ ہے سورہ الزمر آیت نمبر 53 میں، بڑا عجیب انداز ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ میرے 5 پیغام تم نے سنے نا میرے بندو، اے میرے بندو، اگر ان 5 پر تمہارے اوپر عمل نہ ہوتے ہوئے ظلم ہو گیا تم سے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، میرے پیغامات کو تم نے نظر انداز کیا، تو اب بھی اگر سانسیں بقایا ہیں تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، تمہارے اختیار اور تمہارے وسعت ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ بڑے بڑوں کو معاف کرنے والے موجود ہیں دنیا میں، لیکن ان سب سے زیادہ معاف کرنے والا اللہ موجود ہے۔ اگر حسن نیت بٹھا دو، اپنے ذہن سے یہ صفائی کر دو اور اپنے اللہ کے ساتھ صحیح صلح کرو، جس کو صلح کہتے ہیں، کہ تمہارا دل بھی گواہی دے کہ ہاں اس کو صلح کرنا کہتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے بڑھاپے میں آ کر اسلام قبول کیا ہے تو اللہ نے شرف صحابیت سے مالا مال کر دیا۔ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہے، اس سے بڑی بھی کوئی ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ جنگیں کرنے والے لوگ، لڑنے والے لوگ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو اللہ کریم اللہ کی رحمت انہیں بھی اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں کو کہہ دینا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ یوں بھی کر سکتا ہے کہ یک لخت سارے گناہ معاف کر دے، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ اللہ ہے جو معاف کرنے والا ہے، جو رحمت کرنے والا۔
پہلے 5 پیغام اس انداز میں دیے اور آخری انداز میں اللہ نے پھر حوصلہ بڑھا دیا۔ تو یہ عبادی عبادی کے لفظ ہیں قرآن پاک کے اندر 6 مقامات پر۔ ویسے تو عبادی کا لفظ 17 دفعہ آتا ہے براہ راست، جس میں خطاب ہے نا کہ میرے بندوں کو یہ کہہ دو، میرے بندوں کو یہ کہہ دو، میرے بندوں کو یہ کہہ دو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے 6 دفعہ فرمایا۔ پہلے 5 دفعہ انداز الگ تھا اور آخری انداز جو تھا پھر دوبارہ سے پلٹ کر آنے کا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے آخر میں جو لفظ عبادی آیا ہے قرآن میں وہ سورہ الفجر آیت نمبر 29 میں آیا ہے۔ وہاں لفظ تھا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، کہ جب اللہ تعالیٰ نیک روح کو فرماتے ہیں کہ تو میرا بندہ واقعی بن کر رہا نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف جا، تو بھی راضی ہے اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، تو بھی خوش ہو جائے گا اور تیرا رب بھی تجھ سے خوش ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، آ میرے بندوں میں جا کر بیٹھ جا، وہاں پر وہ عیش و عشرت میں ہے، تو بھی چلا جا، انبیاء اولیاء نیک لوگ جنت میں ہیں، تو بھی ان کے پاس چلا جا۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو آخر میں اللہ نے عبادی کے لفظ کو جنت میں داخلے کے ساتھ خاص کر دیا۔ یہ اسپیشل 6 پیغام ہیں جو براہ راست اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ کہہ دو، میرے بندوں یہ بات سن لو۔ تو یہ حوالہ جات ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 186، سورہ ابراہیم آیت نمبر 31، سورہ الحجر آیت نمبر 49، سورہ الاسراء یعنی بنی اسرائیل آیت نمبر 53، سورہ العنکبوت آیت نمبر 56، سورہ زمر آیت نمبر 53۔ وما علینا الا البلاغ۔